نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ٹاپک چل رہا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے لیے حسن سلوک کے بارے میں چند نقشے، چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ جی ہاں دوستو، جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے انسانی ذات کے لیے گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہترین نمونہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم انسان میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے چند واقعات پیش کیے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ حسن سلوک کیسا رہا۔ تو آج بھی ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات عرض کریں گے۔ ایک بد کلام یہودی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ زید بن سعنہ یہودی سے کسی موقع پر آپ نے قرض لیا اور واپسی کی ایک تاریخ متعین تھی، لیکن وہ مقررہ تاریخ سے 3 دن پہلے ہی قرض کا تقاضا کرنے آ گیا اور گستاخانہ انداز میں شان مبارک سے چادر کھینچتے ہوئے بدزبانی شروع کر دی۔ کہنے لگا بنی عبد المطلب بڑے نادہندہ اور وعدے خلاف ہو۔ اس کی بد کلامی پر برابر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے۔ ان کو برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے جھڑک کر اسے بیہودہ گوئی سے روکنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا، اے عمر، تم نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا اور جس کی ہم کو ضرورت تھی، یعنی مناسب یہ تھا کہ تم اسے جھڑکنے کے بجائے مجھے ادائے قرض اور وعدہ وفائی کی تلقین کرتے، اسے حسن طلب اور نرمی سے تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دیں اور اس کو جھڑکنے کے مواضع میں مزید 20 سا یعنی 60 کلو سے زائد جو دے دیں۔ اس طرز عمل، خوش خلقی، حسن ادا سے یہودی بہت متاثر ہوا۔ بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے ساری نشانیاں معلوم تھیں، البتہ 2 باتوں کو میں نے آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے سے زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ ان پر جتنی سختی کی جائے اتنی ہی نرمی و مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان 2 علامتوں کو بھی میں نے بڑی وضاحت سے دیکھ لیا، اب آپ کی رسالت پر مجھے کوئی شبہ نہیں۔ زہر دینے والی عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ زینب بنت حارث نامی خیبر کی ایک یہودی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی بکری پیش کی جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانے لگے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہاتھ روکنے کے لیے ارشاد فرمایا اور کہا کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حارث کو بلا کر پوچھا تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں نے آپ کے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے ایسا کیا ہے۔ اس کا غلط خیال تھا کہ پیغمبر کو زہر اثر نہیں کرتا۔ قربان جائیے آپ کی ذات و صفات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جان لیوا تدبیر کرنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ اسی زہر کی وجہ سے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وفات پا گئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زہر کا اثر ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کوئی باز پرست نہ کی۔ فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ جب مکہ فتح ہوا تو حرم کے صحن میں قریش کے تمام سردار مفتوحانہ انداز میں کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو خود اس پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیوں کا حوصلہ رکھتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواریں چلائی تھیں، وہ بھی تھے جو غریب بے بس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کو جلتی ریتوں پر لٹاتے تھے، دہکتے شعلوں سے ان کے جسم کو داغتے تھے۔ آج سب مجرم سرنگوں سامنے تھے، پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھیں، مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نے ان تمام جرائم سے قطع نظر جانی دشمنوں پر ہر طرح سے غلبے کے باوجود ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور اپنی بلند اخلاق کا کیسا دائمی اور عالمگیری نمونہ دنیا والوں کے لیے قائم کر دیا۔ اس سلسلے میں مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے قریشیو، تمہیں کیا توقع ہے کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم النفس اور شریف بھائی ہیں اور کریم و شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ابو سفیان جو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق و خیبر میں لڑائیوں کا سرغنہ تھا، جس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو تہ تہ کرایا، کتنی دفعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا، جو ہر قدم پر اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا، لیکن فتح مکے کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا تو اس کا ہر جرم اس کے قتل کا مشورہ دیتا ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور عفو عام ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ ڈر کا مقام نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کے جذبے سے بالاتر ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف فرمایا بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے۔ بلند اخلاق کی ایسی جیتی جاگتی دائمی اور عالمگیر مثال کیا کوئی پیش کر سکتا ہے؟ یا دنیا نے اپنے معرض وجود کے دن سے اب تک ایسی نظیر دیکھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ فضل خاص ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان واقعات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔